اینڈ ویلکم ٹو دا چینل. تو سین کچھ ایسا ہے کہ ابھی ہم لوگوں کے ساتھ ریسنٹلی ٹرانسکرپٹ جو ہے اور کلیرنس یونیورسٹی سے جو ہوتی ہے اس کے فارمز شیئر کیے گئے تھے. میں ابھی فوٹو شاپ جو اس پہ جا رہا ہوں, فوٹو کاپی شاپ جو ہوتی ہے ہماری, اس پہ جا رہا ہوں. وہاں سے وہ فارم نکلوانے PDF انہوں نے بھیجے تھے. تو پھر جو بھی کلیرنس کا پروسیس ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یونیورسٹی سے کلیرنس میں آپ کے کچھ آپ کے ڈگریز ہوتی ہیں, وہ آپ نے ان کو دینی ہوتی ہے ٹرانسکرپٹ نکلوانے کے لیے. اور کلیرنس کے لیے کیا اسٹیپس ہیں, کیا پروسیجر ہے, وہ آپ کے ساتھ پھر میں یہ سارا کمپلیٹ کر کے پھر وہ آپ کو دونوں چیزیں جو ہے شیئر کرتا ہوں. ابھی میں اکاؤنٹ آفس گیا تھا, وہاں سے ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں لے آیا. فارم میں نے دونوں کلیکٹ کر لیے تھے پرنٹ شاپ سے. اب آپ کو نا اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں. لیکن ہاں, اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر کمپلیٹ ٹرانسکرپٹ چاہیے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کلیرنس کروائیں یونیورسٹی سے, اور وہ کافی لمبا پروسیس ہے. یہ یونیورسٹی کا کلیرنس فارم ہے اور یہ ہمارا ٹرانسکرپٹ والا. ٹرانسکرپٹ آپ کو تب ملے گی کمپلیٹ جب آپ کی کلیرنس ہو جائے گی. یہاں پہ آپ نے اپنی ساری یونیورسٹی کی ڈیٹیلس مینشن کرنی ہے, ریزن فار لیونگ جو اس میں آپ نے لکھ دینا کہ پروگرام کمپلیشن, پروگرام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ جو 13 سگنیچرز اور 13 نام, ان سب سے ہم نے کنٹرولر آف ایگزام, اکاؤنٹ آفس, ٹریجرر, ہائی ٹیک یونیورسٹی کے ہاسٹل, دونوں کیفے بھی ہے جو یہاں پہ کیفیز ہیں, لائبریری ہے, آپ نے سب سے سائن کروانے. اس کے بعد آپ کا کلیرنس فارم جو اس کے اندر آپ نے یہ مینشن کروانا کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جو یونیورسٹی کے اگینسٹ ہو, پروجیکٹ تھیسز آپ کا کمپلیٹ ہے. اور لاسٹ میں پھر آپ کا ایڈمیشن آفس والے سائن کریں گے, اور وہ تب ہوگا جب آپ اپنے یونیورسٹی ID جو ہے اور جو بھی باقی ڈاکیومنٹس ہیں وہ ان کو ریٹرن کر دیں گے, اور آپ کے جو میٹرک کی اور سیکنڈ ایئر کی جو آپ نے ڈگریز ان کو دی ہوتی ہیں وہ آپ ان سے واپس لے لیں گے. تو یہ اس طرح آپ کی کلیئرنس ہو جائے. ٹرانسکرپٹ کی بات ہے تو اس کی فیس ہے 2000, اور وہ کمپلیٹ اگر آپ ٹرانسکرپٹ لیتے ہو تب 2000 ہے. اگر آپ انکمپلیٹ لیتے ہو نا, جیسے اب بہت سے بچے MS کے لیے اپلائی کرتے ہیں, انہیں ارجنٹ بیسس پہ چاہیے ہوتی ہے, تو وہ 7 سمیسٹر تک بھی ٹرانسکرپٹ دیتے ہیں, لیکن وہ پھر پر سمیسٹر 1000 روپیز کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ کے 7000 روپے بن جاتے ہیں. تو بھائی یہ سارا سنیریو ہے ٹرانسکرپٹ, اور اس کا ابھی یہ انکمپلیٹ ہے. اس پہ بہت سے سائنس لینے ہیں اپنے پروجیکٹ والے, جو سپروائزر ہیں ان سب کے بھی, تو وہ تو ابھی ایبسنٹ ہیں آج کل, چھٹیوں پہ ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ پھر کیسے چلتی ہیں چیزیں. ہاں, ایک چیز اور یہ ہے کہ میں ابھی جب فوٹو شاپ پہ گیا تھا تو وہاں پہ مسئلہ سامنے آیا. وہ یہ کہ جو ہمارے تھیسز ہیں ان کی بکس بنواتے ہیں نا جو ہم سے, اس پہ ڈیٹیلز بچوں نے, کیونکہ یونیورسٹی میں اوبویسلی بچے ہیں نہیں اور سیٹس چینج ہو گئی, ہمارے HOD چینج ہو گئے, بہت سے بچوں نے وہ انہی کے نام پہ پرنٹ کروا لیا, جس کی وجہ سے اب ساری بکس جو ہیں وہ رینیو ہوں گی. وہ ایک پیج نکل نہیں سکتا, یا اس پہ جو بھی ایفرٹ لگتی ہے, کیونکہ وہ ہارڈ کاپی ہوتی ہے, وہ ساری گلو کی ہوتی ہے انہوں نے. اگر وہ اسپائرل ہو تو پھر پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو نکال کے ایک پیج پرنٹ کر کے چینج ہو جائے. تو آپ لوگ اس چیز کا لازمی خاص خیال کریے گا کہ جب بھی آپ تھیسز کا ایک ورڈ ڈاکیومنٹ یا جو بھی آپ ٹول یوز کر کے اس کو بنا رہے ہیں, تو اپنے یونیورسٹی کال کر کے, اگر آپ یونیورسٹی نہیں ہو, ہاسٹل میں نہیں ہو, تو کیا کرو کہ ڈیٹیلز جو ہے نا وہ ان سے لے کے کنفرم کر لو. کیا بات ہے, سبجیکٹس والے بچے. مجھے مونیم اور سیف ملے تھے, وہ لوگ امپروو کر رہے ہیں اپنا GPA. تو خیر بس یہ چیزیں اب چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہم لوگوں نے تھیسز کی دی ہوئی ہیں کاپیز, وہ ہمیں کہا ہے کہ 4 پرنٹ کروانی ہے. باقی ڈپارٹمنٹس جو ہیں الیکٹریکل, میکینیکل, ان کو 2 کہا ہوا ہے. تو یہ بھی وقت ہی ہے. اب 4 کاپیاں بندہ پرنٹ کروا دے, ایک پیج میں غلطی ہو, سارے پیجز پھر پرنٹ کروانے, یہ بڑی مصیبت ہے یار. باقی کلیئرنس ہماری ان کو فل کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ کلیئرنس تبھی ہوگی جب رزلٹ آئے گا. رزلٹ انہوں نے کہا کہ 13 اگست تک آئے گا. اب دیکھتے ہیں 14 اگست کو ہم آزادی مناتے ہیں یا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو فارم ملا ہے نا, اس سے ایک چیز اندازہ یہ ہو گیا کہ آپ اگر کیفے میں یا لائبریری میں کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں نا, تو وہ آپ پہ دن آپ کو رگڑا دے سکتا ہے. کیونکہ ایک لڑکا میں ملا تھا, وہ کہتا ہے لائبریری والے نے اس کو بڑا ستایا تھا اس چیز کے پیچھے. تو خیر یونیورسٹی میں کافی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ایٹ اے ٹائم, اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کارما جو ہے آپ کو اس طرح آ کے اٹیک کر دیں. تو یہ ساری چیزیں میں پتہ ہے ابھی کچھ زیادہ ہے نہیں اب اس پہ اور بات کرنے کے, کیونکہ
کلیئرنس اور ٹرانسکرپٹ یہ ساری چیزیں تبھی ہوں گی جب رزلٹ آ جائے گا. رزلٹ آئے گا تو کلیئرنس ہوگی, کلیئرنس ہوگی تو ٹرانسکرپٹ ملے گی, ٹرانسکرپٹ ملے گی تو میں پھر کہیں اپلائی کروں گا ایم ایس کے لیے, کیونکہ میں انکمپلیٹ ٹرانسکرپٹ لینا نہیں چاہ رہا تھا. 7,000 روپے کیوں بندہ بھرے جب 2,000 میں ہو رہا ہے کام. یہ کہ بس لوٹتے ہیں یہ لوگ, کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ, پے کرنا ہی پڑتا ہے. باقی تھیسس جو ہے نا اس کا بڑا رول ہے یار. کچھ یونیورسٹیز جو ہیں صرف تھیسس کرواتی ہیں اور کچھ صرف پروجیکٹس بنواتی ہیں. ہم سے دونوں چیزیں کروائی ہیں انہوں نے, 4 کاپیاں بھی. اور تھیسس جو ہے اس کا پلیجرزم رپورٹ جو ہے نا, اگر وہ QAC والے چیک کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشن کوالٹی ایشورنس ہوتی ہے جی, تو اگر یہ 10% سے زیادہ ہو, ویسے تو 20 کا کہتے ہیں لیکن جہاں تک میں نے ابھی تک دیکھا ہے نا وہ 10% ہی ہے میکس. تو پلیجرزم آپ کی اگر 10% سے زیادہ آ رہی ہے تو اٹ مینس وہ آپ کا ایکسیپٹ نہیں ہوگا. تو ابھی میں نے دوبارہ ڈاکومنٹیشن جو ہے اپنے گروپ ممبر سے کہا ہے کہ صحیح کرے, کیونکہ اس کا ٹاسک ہے. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. میرا تو پلیجرزم کیونکہ 10% سے بہت زیادہ ہی آیا ہے. تو آپ لوگ بھی ٹرائی کریں کہ ڈاکومنٹیشن پراپرلی ہو تاکہ آپ کو ڈبل محنت نہ کرنی پڑے, 3 دفعہ آپ کو نہ بنانا پڑے, 4 دفعہ نہ بنانا پڑے. ایک ہی دفعہ کوئی ایسا بندہ پکڑو یا خود ڈاکومنٹیشن ایسے کرو. اور ہاں ٹرنیٹین کا اکاؤنٹ لے لو, کیونکہ یہ لوگ بھی ٹرنیٹین سے ہی کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ٹرنیٹین کے تھرو اکاؤنٹ جو بنا کے, وہ پیڈ ہوتا ہے لیکن آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے پہلے ہی, اور پھر ایک ہی بار بس بھیجو اور سبمیشن کے لیے دے دو. یہاں پہ نا ایڈمیشن ٹیسٹ چل رہے ہیں لیبس میں. اگر تو انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ صحیح ہے نا پھر تو گھر ہی دو, لیکن اگر انٹرنیٹ والی چیزوں سے بچنا چاہ رہی ہو, کیونکہ جب آن لائن آپ ٹیسٹ دیتے ہو نا تو بہت سے مسئلے آتے ہیں, جیسے ٹائم پہ وہ اپڈیٹ نہیں ہو رہا ہوتا, ویب سائٹ پہ کوئی ایشو آ گیا تو ایڈمیشن رہ جاتا ہے. تو اگر اس طرح کے ایشوز ہیں تو پھر یونیورسٹی آؤ, جہاں پہ ایڈمیشن ٹیسٹ دو. اور اتنا مشکل نہیں ہوتا, ماڈریٹ ہوتا ہے. بہت سے بچے پوچھ ہوتے ہیں کیا تیاری کرو, تو ای کیٹ کی ایک بک لے لو, اس سے تیاری ہو جائے گی. اگر بک نہیں لینی تو بس کنسیپٹس دیکھ لو, انگلش والے بھی, گرامر والے, اور میتھس کے جو بیسک کنسیپٹس ہوتے ہیں, پلس فزکس کیمسٹری, اور اگر کمپیوٹر پڑھا ہوا تو کمپیوٹر کے. ٹھیک ہے, باقی پھر میں جا رہا ہوں آفس, کچھ کام ہے وہ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے ایسے بلاگس میں. اللہ حافظ. کیونکہ میں ایک چیز مینشن کرنا بھول گیا, ٹرانسکرپٹ جو اس میں آپ نے اپنی میٹرک کی اور سیکنڈ ایئر کی جو ڈگریز ہیں وہ لگانی ہوتی ہیں ساتھ. ڈومیسائل جو نا اپنے ہارڈ فارم میں اٹیچ کرنا ہوتا ہے, اور ای میل پہ سافٹ فارم میں بھیجنا ہوتا ہے. باقی یہ دیکھ لوں 2,000 کمپلیٹ ہوتی ہے, اور انکمپلیٹ اگر ٹرانسکرپٹ ہے تو پر سمیسٹر آپ کو 1,000 روپے دینے پڑیں گے. اور اگر آپ سے ارجنٹ مل جائے آپ کو کمپلیٹ تو وہ 4,000 کی ملتی ہے 2 دن میں, ورنہ نارمل 2,000 میں مل جاتی ہے. پارٹ 2 اس کا بنا دوں گا جب کمپلیٹ ہوا یہ سارا پروسیس ٹرانسکرپٹ اور کلیئرنس والا.